ایک کشمیری خون ہونا، کشمیری بلڈ ہونا کیا فیل کراتا ہے؟ اس میں جوش و بلبلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا ڈی این اے ذرا زیادہ لال ہوتا ہے؟ ہمارے ڈی این اے میں کچھ چیزیں رجسٹرڈ ہیں، آزادی کے حوالے سے ہو، اصول پسندی کے حوالے سے ہو، غیرت کے حوالے سے ہو۔ 75 سالوں کے اندر آج بھی کشمیری وہ ایک اسٹرگل میں ہیں۔ بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں، الیکشن میں کشمیر کے نعرے کو مدعا ضرور بنایا۔ حامد میر صاحب کا ایک کلپ آیا، کشمیر بیچا گیا۔ ہم تو کئی بار بک گئے، ہم شہادتیں ہی اٹھا رہے ہیں۔ کون سی جنگ ہے جو دین کے نام پہ ہے اور آپ کو فتح ہی نہیں ہو رہی؟ کوئی جہاد بیچ رہا ہے، کوئی اپنی سیاست کی دکان چمکا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا رب تعالیٰ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا قدرت ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہماری قربانی کو؟ تو یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ دینی معاملہ نہیں ہے۔ آج میری باتوں پہ بہت سے مولوی حضرات کا دل ٹوٹنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ تل ملائیں گے کہ خاتون نے یہ ایسا کیوں کہا۔ ان مولویوں سے یہ پوچھا جائے کہ آج تک کیا آپ نے ممبر پر بیٹھنے کا آپ نے حق ادا کیا؟ دشمن کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ان مولویوں کو فون کرنے کی ضرورت ہے خالی۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی تو کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن اس امپاورمنٹ لفظ کے ساتھ جو سختیاں ساتھ ساتھ آتی ہیں، جو قربانیاں ساتھ ساتھ آتی ہیں، جو صحبتیں یا پھر ریاضتیں کہیں، جو محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں ساتھ آتی ہیں، ان کو گزارنے میں کبھی کبھی عمریں گزر جاتی ہیں۔ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم آس پاس دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی خاتون مل جائے کہ جس کے اندر وہ تمام امپاورمنٹس، وہ تمام مضبوطیاں، وہ تمام طاقتیں پائی جاتی ہوں، وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہوں، جس کی مثال خواتین کو، بچیوں کو دی جائے، جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ ایک ایسی لڑکی ہے، ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کو فالو کریں۔ آج کل کے دور میں نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پڑھائی کا ماحول ہے، پڑھنا لکھنا آسان ہے، لیکن اتنا ہی قدر مشکل ہے۔ شہروں میں تو آسان ہے، اگر ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد کی بات کریں، لیکن جائیے کسی گاؤں میں، دیہات میں، اور کسی بچی سے بات کیجئے جو 5ویں یا 8ویں جماعت میں ہو، اور اس سے پوچھئے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو، تو اس کے لیے صرف پڑھنا مشکل نہیں ہے یا پڑھنا خواب نہیں ہے، اس کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے کہ میرے بھائی کو منائیے، میرے والد کو منائیے، میرے بڑوں کو منائیے، کیونکہ اسکول گاؤں سے تھوڑا دور ہے اور میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد کے آگے کے جتنے بھی مراحل ہیں، جب خواتین نوکری کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں یا پھر سیاست میں آتی ہیں، یہ تمام تر مراحل کتنے کچھ مشکل ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ ملاقات کی جائے اور آپ کی ملاقات کروائی جائے کہ ہم زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر بات کر سکیں جن سے ایک خاتون گزر کر ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کر سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار ام کلثوم دعا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی۔ اچھا، جو میں نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی، آپ کے تعارف کے لیے اگر میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ انٹرپرینور بھی ہیں، بزنس وومن بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ ہیں آپ، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تعارف میں ہمیں بتائیں، اور پھر آگے چل کر میں آپ سے اس کے بارے میں مزید بات کروں گا۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہیں؟ دیکھیے، سیاست تو ایک شوق کی وجہ سے سیاست میں آئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام کرنے کا بھی شوق تھا کہ کوئی کام کیا جائے، اور اپنا دنیا میں ہونا، خاتون کا دنیا میں ہونا اور اس کی وجہ کا ہونا، اور اپنے آپ کو کیسے آپ مثبت طریقے سے معاشرے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے جینڈر میں رہتے ہوئے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے، اور اپنے خاتون ہونے کے پن کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کس طریقے سے یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ تو شوق تھا، اور ہمیشہ سے ہی کچھ الگ کام کرنے کی خواہش رہتی تھی۔ اور جب معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں آپ خود سے جب دیکھ رہے ہوں، آپ کی توجہ اس طرف ہو، جس طرح سے خاص طور پہ میں یہ کہوں کہ اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جب کچھ ایسی چیزیں دیکھا کرتی تھی تو آپ اکثر دیکھتے ہیں، ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اور اگر کہیں پہ آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو وہ جو آپ ہوتی تو کیا ہوتا کا جو ایک سوچ آئی کہ یہ بھی ہاں اگر میں ہوتی تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور مجھے کس طریقے سے
میری پلاننگز ہوتی, میری پالیسیز ہوتی, اور میں بتاتی لوگوں کو کہ اس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. تو پھر بس اسی شوق میں سوشل سیکٹر میں کام کرتی رہی. میرے والد صاحب, میری فیملی کا ایک بڑا کردار ہے جس میں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ غریب غربا کے لیے اور جو ضرورت مند لوگوں کے لیے. ایشیا کے جتنے ممالک ہیں آپ وہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہر چیز کی بولی لگائی جاتی ہے. کسی بھی چیز کو مارکیٹ کر دیا جاتا ہے, کسی بھی برانڈ کو مارکیٹ کیا جاتا ہے, اور لوگ انویسٹرز آ جاتے ہیں پیسہ لگانے کے لیے. ایک وہ چیز کو جب بینگ اے فیمیل آپ دیکھتے ہیں تو وہ کبھی کبھار آپ کو, یا زیادہ تر آپ کو ویک کرتی ہیں وہ چیزیں. تو پھر خواہش ہوئی کہ خود کو معاشی طور پہ بھی خود کفیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے اور فوکسڈ ہو کر آپ اپنے کام کو, اپنے ایم کو اچیو کر سکیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں اس طرف بھی آ گئی. خواہش تھی اپنے کام کی تو آئی ٹی کی فیلڈ میں آئی ہوں. اچھا, جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, میں شاید اپنے تعارف میں مس بھی کر گیا ہوں, اس کے لیے معذرت, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کی سیاست اور پھر کشمیری رائٹس ایکٹیوسٹ یا کشمیر کے حقوق, حق خود ارادیت اور وہ تمام تر معاملات کے وہ تمام تر صوبتیں کہ جس سے اس پار والے کشمیری بھی گزر رہے ہیں اور اس پار والے ہمارے کشمیری بھائی کہ جن کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, اس کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی ہے. ایک کشمیری ہونا, ہاؤ ڈو یو فیل بینگ اے کشمیری, از اٹ پریولیج؟ وہ جو ایک کشمیری خون ہونا, کشمیری بلڈ ہونا, کیا فیل کراتا ہے؟ اس میں جوش و بلبلہ زیادہ ہوتا ہے, اس کا ڈی این اے ذرا زیادہ لال ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, بینگ اے کشمیری میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں اپنے تعارف میں, اور دنیا سے آپ کو منفرد کر دیتا ہے. اور کشمیر کا نام ایک رومانی, جس کو آپ کہانی کہہ لیں, ایک اس کے اندر ایک اپنی محبت ہے, ایک اپنی کہانیاں, ایک فیری ٹیلز ہیں اس سرزمین کو لے کر کے. تو وہ تو میرا تعارف ایسا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہاں پر میرا براٹ اپ ہوا کراچی میں اور میٹروپولیٹن سٹی میں رہنے کے باوجود, لیکن وہ جو تعارف ہے اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو سب سے پہلے اپنا جو تعارف ہے وہ مجھے کشمیری کہلانا بہت اچھا لگتا ہے اور میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں. ہماری زمین کے لوگ بڑے ہی غیرت مند اور بڑے ہی بہادر لوگ, واریئرز کہلاتے ہیں بیسیکلی. اور میرا کیونکہ ایک جو ٹرائب ہے, ہم مغل فیملی سے تعلق ہے, تو ہمارا تو ایک واریئر بیک گراؤنڈ رہا ہے ایک بہت بڑے عرصے تک کے. ہندوستان کی سرزمین ہو یا پھر آپ مختلف آپ اٹھا کر کہانیاں دیکھ لیں تو مغل لوگوں کا آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک بہت ہی اچھا محسوس کرتی ہوں. تو وہ جو آپ نے ڈی این اے کا کہا ہے, تو ہمارے ڈی این اے میں کچھ چیزیں رجسٹرڈ ہیں جس کے اندر آزادی کے حوالے سے ہو, اصول پسندی کے حوالے سے ہو, غیرت کے حوالے سے ہو, تو ہماری ایک پہچان ہے. تو جسے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے انٹروڈکشن میں جب میں بتاتی ہوں تو ہمیشہ فخر سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں. جدوجہد کا استعار سمجھا جاتا ہے کہ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے نا, آج تک کے اس کرۂ ارض پر 2 جگہوں کا نام جو ہے لیا جاتا ہے جس میں فلسطین اور کشمیر ہے. یہ وہ نام ہے کہ دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, اگر وہاں کے کسی بھی عام آدمی مرد اور عورت سے بات کرتے ہیں تو وہ ان 2 جگہوں کو جانتے ہوں گے. معلوم نہیں ہوگا ان کو کہ وہ کس علاقے کے پاس ہیں یا کیا ہیں, لیکن وہ ان 2 ناموں سے اچھی طرح سے واقف ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہماری جو فریڈم فائٹ ہے یا ہم اپنے حقوق کے لیے جو لڑ رہے ہیں اسی کی وجہ سے آپ جانے جاتے ہیں. دیکھیے, آج 75 سال ہو گئے اور 75 سالوں کے اندر آج بھی کشمیری اس پار کے بھی اور یہاں پر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ ایک اسٹرگل میں ہیں. آج بھی یونائٹڈ نیشنز میں آپ کے قراردادیں موجود ہونے کے باوجود ہم وہ لوگ ہیں کہ جو استحصال کا شکار ہیں, پریشانیوں کا شکار ہیں. ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سست روی دکھائی جاتی ہے. ہماری اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے آپ بات کریں, کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, نہیں معلوم کب کیا کیسے فیصلہ ہونا ہے. لوگوں کا انٹرسٹ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ انسانی نشو و نما کے لیے,
آپ کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے، تو وہ ہمیشہ ہی آپ کو یہاں پر ایک بخیل پن نظر آئے گا، تو وہ کشمیریوں کو ایک تکلیف سے گزارتا ہے. اور اس کے لیے بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں اور آپ نے مدعا ضرور بنایا الیکشن میں، کشمیر کے نعرے کو مدعا ضرور بنایا، اس پہ آپ نے لوگوں کی سمپتیز جمع کی اور اس پہ ووٹ ضرور لیا، لیکن اس کے بعد کوئی نام نہیں لیتا، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے وہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، ہمارے کیس کو کس طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہاں پر جو فریق ہیں کشمیر کیس کے حوالے سے آپ بات کریں تو وہ کشمیریز نہیں ہیں، وہ ہے پاکستان، وہ ہے بھارت، ہندوستان. ہم وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں. تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی لڑائی خود نہیں لڑ رہے، تو ہمیں انہی کی طرف دیکھنا ہے، پاکستان کی طرف دیکھنا ہے. ہندوستان کیا فیصلہ کر رہا ہے، ہندوستان کی کیا پالیسیز ہیں. ابھی آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کچھ عرصے پہلے جب مودی سرکار 2014 میں آتی ہے اور جس طریقے سے اس نے پلان کر کے وہاں پر 2019 میں جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا، وہاں کے لوگوں کا استحصال کیا، اور وہ جو قانون جو ہمارا موجود ہے اس کو جس طریقے سے اس نے ختم کیا، اور وہاں پر جو ہماری آبادی کے تناسب کو، کشمیری عوام کی آبادی کے تناسب کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا ریفرینڈم ہونا ہے، جو قرارداد وہاں پر موجود ہے، UN میں جو ریزولوشن موجود ہے اس کے تحت ہمارا فیصلہ ہونا ہے اور ہمیں ریفرینڈم کی طرف جانا ہے. تو وہ آبادی کے تناسب میں رد و بدل کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ جو ان کے پاس موجود ہے علاقہ وہ کس طریقے سے اپنے ہی پاس وہ رکھ لیں. اور جو یہاں پاکستان میں آف کورس جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ موجود ہے. اچھا کلثوم صاحبہ، I can see that pain in your eyes جب آپ یہ بات کرتی ہیں اور جب آپ ایڈریس کرتی ہیں کہ آپ نے آپ میں دیکھیں دونوں سائڈس کی فوجیں تو ظاہر ہے اپنی اپنی سرزمین، اپنے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے، لیکن کیا یہ ہمارا سیاسی فریضہ نہیں تھا کہ ہم اس کیس کو اتنا پاورفلی لڑتے بین الاقوامی دنیا میں بھی، اقوام متحدہ میں بھی اور اقوام عالم کے سامنے، تاکہ ہم یہ بتا سکتے کہ جہاں کشمیری اس پار والے بھی اور اس پار والے بھی، اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر والے جب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا حق خود ارادیت ہے، یہی ہمارا فیصلہ ہے. وہاں پر پاکستان کا فرض کیا بنتا تھا؟ آیا ہم نے وہ اپنا فریضہ ادا کیا؟ اور اگر نہیں ادا کیا تو وہ کوتاہی ہم سے کہاں پر ہوئی ہے؟ دیکھیے کشمیر بنے گا پاکستان، اور قائد اعظم صاحب کا جو فرمان ہے کہ پاکستان کی شیرک کشمیر ہے، جی پاکستان کی شیرک ہے. اچھا یہ باتیں تو ہیں، آپ نے ان کو صرف شوکیس کر دیا، آپ نے کتاب میں لکھ دیا، آپ نے دیوار پہ لکھ دیا، آگے کیا ہوا؟ آپ کسی بھی چیز کو، اور آپ یہ میں یہ ضرور یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی، کشمیر بنے گا پاکستان، اتنا زوردار نعرہ، اتنا زوردار نعرہ، اور وہ جذبہ کہ آپ کو وہاں پر بندوق کی ضرورت نہیں، جذبے کی طاقت کا وہ والہانہ پن کہ آپ کو بندوق تلوار کی گولی کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے مگر اس کو ناسور بنا رہے ہیں. ہم شہادتیں ہی اٹھا رہے ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہسٹری کے اندر یہ مولوی حضرات میری کوئی تھوڑی سی رہنمائی کریں، یہ مفتی حضرات میری کوئی رہنمائی کریں کہ یہ کون سی جنگ ہے جو دین کے نام پہ ہے اور آپ کو فتح ہی نہیں ہو رہی. یہ میں ان مولوی حضرات سے پوچھنا چاہتی ہوں، ان مفتیان سے پوچھنا چاہتی ہوں، ان سیاستدانوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو اس سرزمین پہ کوئی جہاد بیچ رہا ہے، کوئی اپنی سیاست کی دکان چمکا رہا ہے. بھائی اس کا جواب کیوں نہیں ہے؟ رب تعالیٰ جس کے نام اور کلمے کے اوپر اتنے لوگ قربان ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، عورتیں وہاں پہ عصمت دری کا شکار ہیں، بچے وہاں پر اندھے ہیں، بچے یتیم ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا رب تعالیٰ نعوذ باللہ کیا قدرت ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہماری قربانیوں کو؟ تو کہیں تو کوئی گڑبڑ ہے. تو یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ دینی معاملہ نہیں ہے. اچھا جس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، میں مودی سرکار کی بات کر رہا ہوں. مودی سرکار کی جتنی برائیاں کی جائیں،
لیکن کبھی امکانات یہ ہیں کہ 2024 میں الیکشنز میں وہ اپنے جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں ان کی بنیاد پر دوبارہ جیت کر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تو پھر مودی گورنمنٹ کا ایکسٹینشن ہو جائے گا. پچھلے 10 سال اگر آپ نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکلی آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکے, اپنے بیانیے کی بنیاد پر آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکے, انٹرنیشنلی آپ اپنے بیانیے کو اسٹیبلش نہیں کر سکے, تو آئندہ آنے والے 5, سوا 5, ساڑھے 5 سالوں میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. اور خدا نخواستہ خاتم بدھن کے اگر ان 5, ساڑھے 5 سالوں میں بھی کشمیر آزاد نہیں ہوتا, مودی سرکار نے ہی آنا ہے اور کشمیر نے خدا نخواستہ آزاد نہیں ہونا, تو پھر آخر کب ہوگا؟ دیکھیے مودی کا آنا ہمارے لیے بلیسنگ کیوں کر کے تھا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں. جب وہ آتا ہے وہ دیکھیں فاشسٹ اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہندوازم کے پرچار کرنے, ہندوتوا کا پرچار, اور وہ ایک ظالم آدمی ہے. ایسے میں کشمیر کو آپ اگر ہمارے سیاستدان یہاں پر اچھے سے اس کیس کو لڑ لیتے, اور جو کوشش بھی کی گئی پچھلی حکومت کے اندر میرے خیال سے, اور حتی الامکان قوی امکان تھا کہ کوئی نہ کوئی کشمیر کے اوپر پیش رفت ہوگی, جس پہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکن صدر نے بھی پیش رفت کی کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں, اور پھر ان کی کچھ آپس میں میٹنگز بھی ہوئیں, ایک تیسرے پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا, تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. اگین مس فائر. اف یو الاؤ می, میں اگر آپ سے پوچھوں, حامد میر صاحب کا ایک کلپ آیا, اس میں سے کوٹ ان کوٹ صرف ایکسٹریکشن میں صرف اتنا لوں, کشمیر بیچا گیا. آپ مانتی ہیں اس بات کو, کشمیر بیچا گیا؟ دیکھیے اب بیچنے کو کیا رہ گیا اس میں سے, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو کئی بار بک گئے, ہمیں تو مہاراجا نے بھی بیچ دیا تھا, تو وہ بھی سٹوری ہے. ہمیں تو پتہ نہیں کتنی بار بیچا گیا. میں نے آپ سے کہا کہ ہر الیکشن میں کشمیر کو, کشمیر کی آزادی کو مدعے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں سیاستدان. اب ظاہر ہے جب اس کو مدعے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا بیک ڈور تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, کہیں نہ کہیں تو بک رہا ہے, کہیں نہ کہیں شوکیس ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس کے اوپر ہم یہ کریں. سارا اسکرپٹڈ ہے. تھوڑا سا اس پار بھی آ جاتے ہیں. اس میں اسٹیک ہولڈر یہاں پہ جو آزاد جموں کشمیر ہے, اس کی حکومت بھی تو ہے, اس کے عوام بھی تو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس کی سرزمین بھی تو اسٹیک ہولڈر ہے. تو ان کا کتنا اسٹیک یا ان کا کتنا پارٹیسپیشن میں کہہ لوں, ان کا کتنا کردار ہوتا ہے اس والے بڑی گیم کی ٹیبل پہ, ان کا کیا کردار ہوتا ہے, کتنا دفاع کرتے ہیں یا کر پاتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا, اور آیا وہاں پر ہم اپنا حق ادا کر پاتے ہیں, کرتے آئے ہیں. تھوڑا سا کلیئر کر دیں, آج تک سمجھ نہیں آئی. دیکھیں پاکستانیوں کا معذرت کے ساتھ کشمیر یا آزاد کشمیر, چاہے ہم راولا کوٹ چلے جائیں, میں عوامی تاثر کی بات کر رہا ہوں, اور پھر عوامی رویوں کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ یہاں سے گاڑی نکالی اور گرمیوں کے دنوں میں کشمیر گھومنے چلے, یہاں سے گاڑی نکالی اور راولا کوٹ میں برف باری دیکھ لی, سردیاں بھی انجوائے کر, وہاں کے ہوٹلز, وہاں کے کھانے پینے, وہاں کے لوگوں کی محبتیں, وہاں کا پیار خلوص سب اپنی جگہ پہ. لیکن یہاں کے لوگ وہاں کی سیاست کے بارے میں نابلد. یہ تو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے یا قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, لیکن کشمیر کی آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے, اس کی لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے, وہاں کتنے ممبرز ہیں, لوگ نہیں جانتے. تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ کر کیا رہے ہیں, وہ کرتے کیا ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اس کے لیے اور میں میڈیا کے حوالے سے یہاں پہ بات کروں گی. دیکھیں جو آپ کا نیشنل میڈیا ہے اور جو جتنے بڑے چینلز ہیں, وہ اگر پی ایم اے جے کو بھی لیتے ہیں تو وہ 3 منٹ سے زیادہ اس کو اسکرین ٹائم نہیں دیتے. اسمبلی کا تو دکھانا, سمجھانا, بتانا بہت الگ بات ہے. اور چینلز نے پیٹ بھرنے کے لیے جب کشمیر کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جی اس کی یہ ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے تو ہم نے اس کے اوپر رپورٹنگ کرنی ہے, دیٹس آل. وہ ایک سیزن آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ میڈیا کے اوپر اس کے کوئی ونڈو آپ کو نظر نہیں آتی ہے, نہ ہی. اچھا کشمیر کے معاملے پہ آپ حامد میر کو تو لے لیں گے, آپ ہمارے کسی وہاں کے لوکل بندے کو نہیں لیں گے کہ جس کو معلوم ہے کہ دراصل اسٹوری کیا ہے. حامد میر صاحب نے تو یہاں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کسی جرنل کی بات سنی ہوگی, کسی کرنل کی بات سنی ہوگی, اس نے مکس ملو کے آپ کے سامنے ایک اور جگہ پہ پیش کر دی ہوگی. لیکن وہ لوگ جو اس تمام سچویشن کو فیس کر رہے ہیں, وہاں آن گراؤنڈ موجود ہیں, آپ ان کا تو تجزیہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں.
تو جب آپ ان سے تجزیہ نہیں لیں گے تو کس طریقے سے کام چلے گا؟ اچھا پھر ڈیڈیکیٹڈلی پی ٹی، اچھا وہاں یہ بھی ہے نا کہ جو وہاں کے صحافی ہیں ان کو آپ سیاستدان بنا دیتے ہیں، ہاں تو کیا مشتاق مناز صاحب کو کال کر کے پوچھیں کہ وہاں کی سیاست کیسی ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، سیاست کا شوق تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے نا، مگر اگر کسی صحافی کو، ہمارے آج کے جتنے بھی صحافی برادری ہے، لائن سے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ نون کے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیں، یہ فلانی جماعت کے ہیں. 12-15 نام تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ جو یا تو وزیر یا ایکویلنٹ وزیر. ہاں اب آپ مجھے یہ بتائیے، ایسا دور صحافت میں کب آیا؟ یہ کون سی صحافت ہے کہ جہاں پر آپ اتنی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو وہاں پر پھر نہ انصاف کی بات کی جا سکتی ہے، نہ مسائل کو بتانے کی بات کی جا سکتی ہے. اب جس کے دل میں جو پرو ہے، نون ہے یا پی پی ہے یا دوسری کسی جماعت کے ساتھ ہے، تو آپ بتائیے وہ ان کی غلطیوں کو کیسے کیمرہ پہ بتائے گا؟ اور یہ جو 5th جنریشن وار ہے کہ جہاں پر بیانیہ پہ ہی سب کچھ کھیلا جا رہا ہے. اچھا دعا صاحب یہ بتائیے گا، ہم آتے ہیں اس موضوع پہ کہ جس سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، ویمن امپاورمنٹ کی ہم نے بات کی، ایک کشمیری ہونا، ایک خاتون ہونا، اور پھر ساتھ میں اس امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تمام تر صحبتیں آپ کو پتہ ہے جس سے بچیوں کو، خواتین کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے حصول رزق کے لیے، چاہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، چاہے صلاحیتیں اور اسکلز حاصل کرنے کے لیے، یا پھر ان اسکلز کو منوانے کے لیے. تو آپ چونکہ بزنس وومن بھی ہیں، کاروبار بھی کر رہی ہیں، کیا سوچا ہے آپ نے خواتین کو کتنا اپنے ساتھ لے کر چلیں گی، ان کا کتنا کردار ہوگا اور آپ کا کتنا کردار ہوگا ان کو آگے لے جانے میں یا ترقی دینے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو، بچیوں کو، کوئی بھی چیز، جینڈر کبھی بھی کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. اس چیز کو سمجھ لیجئے، رب تعالیٰ نے اس زمین کو ہم دونوں ہی جینڈرز کے لیے بنایا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. اچھا پھر ہسٹری آپ کو بتاتی ہے کہ کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے ایک رول ماڈل ہیں وہ ہمارے لیے، وہ کس طرح سے وہ کاروبار کرتی تھی. تو یہاں پر ہر چیز پریکٹیکل کر کے دکھائی گئی. خواتین اس دور میں کاروبار کیا کرتی تھیں، اپنے جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ مل کر جنگوں میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی تھیں. وہ کس طریقے سے جو زخمی تھے ان کو کس طریقے سے دیکھ بھال کیا کرتی تھیں. کھانے کا اہتمام ہو گیا، مطلب کہ ان کو شانہ بشانہ دکھایا گیا. یا شانہ بشانہ نہ کہوں تو میں یہ کہوں کہ وہ مردوں کے پیچھے کھڑی بھی ضرور نظر آئیں. یہاں جو یہ کہ جنگ ہے، جو میں اپنی بچیوں کو سمجھانا چاہتی ہوں، جو میں اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہتی ہوں، دیکھیں مرد اور عورت کی کوئی جنگ نہیں ہے. رب تعالیٰ نے بڑا کلیئر آپ کو آپ کے کردار بتائے ہیں. مرد عورت سے زیادہ ہے تو جی وہ ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم فخر کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارے والد کا کردار، آپ کے بھائی کا کردار، آپ کے شوہر کا کردار، آپ کے بیٹے کا کردار، مطلب وہ ایسے کردار ہیں کہ جن کے بغیر ایک عورت کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو ان کرداروں کے ساتھ رہتے ہوئے معاشرے کے اندر اگر کہ ایک ہی کردار چلنا ہوتا تو حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کی ضرورت نہ ہوتی. ان کو جب بھیجا گیا تو بتایا گیا کہ یہ دونوں مل کر دنیا اور اس کی آبادی اور اس کے معاملات کو لے کر چلیں گے. تو ہمیں اپنے ذہنوں سے مقابلے کو نکال دیجئے. ایکچولی ہمارا معاشرہ احساس کمتری کا شکار ہے، اور احساس کمتری خاص طور پر پاکستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، جو ترقی نہیں کر پا رہے ممالک، جو مشکل وقتوں سے گزر رہے ہیں، یہاں مردوں کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی. میں اگر کہوں کہ میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو ہی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی، تو ایسے میں جہاں ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی وہاں پہ 53% خواتین کا بھی ایک جمع غفیر آ کر بیٹھا ہوا ہے کہ جی ہم پڑھی لکھی، ہمیں بھی نوکریاں دی جائیں. تو وہاں وہ جو کمپلیکس ہے اس نے آپس میں لڑائی کریٹ کر دی ہے. اچھا یہاں پہ میرے لیے تھوڑی سی آسانی کر دیں، بیکاز ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے ایک کلپ دیکھا ایک مولانا صاحب کا، میں ان کی بہت دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن گو کہ جو ان کا موقف تھا اس سے میں ایگری نہیں کرتا. انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی پرچی آئی کسی خاتون کی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ آئے دن اپنے دفتر میں یا جہاں پہ بھی وہ کام کرتے ہیں وہ ان کی خواتین کے ساتھ کوئی انوالومنٹ کے بارے میں اس خاتون نے شکایت کی. تو جو پلی مولانا صاحب نے بنائی وہ پلی یہ تھی کہ دیکھیں جی جب خواتین گھروں سے باہر نکلیں گی
آج سے کچھ سال پہلے جب میں مدرسے جایا کرتا تھا تو نوجوانوں سے اور لڑکوں سے بھری وین گزرتی تھی. اب بچیوں سے اور کال سینٹرز میں جانے والی لڑکیوں سے بھری ہوئی وین گزرتی ہے. تو ان کو جب آپ نوکریوں پہ بھیجیں گے تو اس طرح کا ماحول پیدا ہوگا جس سے مرد خراب ہوگا, ماحول خراب ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب ایک طرف یہ پلی ہے, دوسری طرف یہ پلی بھی ہے کہ ہمارے ایسے بھی بھائی ہیں ماشاءاللہ سے کہ جو بستر چھوڑنا نہیں چاہتے, جو کام کرنا نہیں چاہتے, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں اگر آپ کبھی شام 5 بجے 6 بجے انڈسٹریل ایریا, چاہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا ہو, چاہے وہ سائٹ ایریا ہو, چاہے جہاں پہ فیکٹریز ہیں, کارخانے ہیں, آپ دیکھیں تو ایک اگین وہی جمع غفیر خواتین کا, عورتوں کا, بچیوں کا ہے جو فیکٹریوں سے باہر نکلتا ہے اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے وہ اپنے گھروں کو جانے جاتی ہیں. وہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مرد حضرات کہاں پر ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کو سستی, نااہلی, کاہلی اور وہ جو ایزی منی, جو ایزی بریڈ ان کے پاس ان کے گھر کی خواتین کما کر لا رہی ہیں. تو آیا از دس دا کیس جو میں کہہ رہا ہوں, یا کیس یہ ہے کہ جو امپلائرز ہیں, جو جاب دیتے ہیں, آپ جیسے لوگ, آپ جیسی خواتین, وہ چاہتی یہی ہیں کہ بوتل پہ ڈھکن لگانے کے لیے بھی خاتون ہو, شرٹ پہ بٹن لگانے کے لیے بھی فیکٹری میں خاتون ہو, پینٹ کی ترپائی کر کے اس کو پیک کرنے کے لیے بھی خاتون ہو. از دس دا کیس؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ جو مولوی حضرات ہیں اور خاص طور پہ جو مسجد کے مولوی ہیں, یہ تباہی ہیں. اور میں جہاں پر سیاست دانوں کو ذمہ دار سمجھتی ہوں, پیریلل لائن میں مولوی حضرات کھڑے ہیں. اس ملک کی تباہی میں ان کے بڑے اچھے کردار آپ کو ملے. جہاں کہیں فساد ہوگا ان مولویوں کو اتار دیا جاتا ہے, جہاں آپ نے وقت کا ضیاع کرنا ہو ان مولویوں کو اتار دیا جاتا ہے. ان مولویوں سے یہ پوچھا جائے کہ آج تک کیا آپ نے اپنی عوام کو اور اس ممبر پر بیٹھنے کا آپ نے حق ادا کیا؟ آپ نے وہاں سے لوگوں کو سکھایا کہ قرآن کہتا کیا ہے؟ آپ نے وہاں پر بیٹھ کے حوروں کی تو تفصیلات بتا رہے ہیں, آپ لوگوں کو عجیب و غریب تو چیزوں پہ بتا رہے ہیں کہ سجدہ اس لیے کرنا ہے کہ حور ملے گی. آپ رب تعالیٰ کی اور اس کائنات کی خوبصورتی نہیں بتا رہے کہ اس رب نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے, اس کو ڈھونڈو, اس کو دیکھو, اس پہ ریسرچ کرو, رب کی دی ہوئی نعمتوں کو سمجھو اور پھر سجدہ کرو اس زمین کے اوپر کہ رب اس قابل ہے کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے, اتنی بڑی ذات ہے کہ آپ کا سر نہ اٹھے. اور آپ عورتوں کو دیکھنے کی باتیں, عورتوں یوں کر رہی ہیں, آپ کی آنکھ اٹھتی کیسے ہے؟ پردے کا حکم تو مرد اور عورت دونوں کو ہے. جہاں پر عورت کو کہا گیا, اور عورت اچھی لگتی ہے حیا کے ساتھ. دیکھیں, عورت کا وجود حیا کے ساتھ ہے. عورت اپنی نزاکت کی وجہ سے عورت ہے. عورت اگر ماچو مین بن کے کھڑی ہو جائے تو وہ عورت نہیں کہلائے گی. وہ اپنی خوبصورتی اس کی اسی میں ہے کہ اس کا نازک پن, اس کی ادا ہے, اس کا پردہ, اس کا سنبھلنا, اس کا اپنے آپ کو سنبھالنا, تبھی ہی تو وہ عورت ہے. بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم آپ ڈیفینڈ کریں گی, یا ایون میں یہ کہوں گی آپ سپورٹ کریں گی کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور وہ کام کریں. دیکھیں, کیا پہلے معاشرے کے اندر جو عورتیں تھیں تو وہ کیا غائب تھیں؟ کیا وہ زمین پہ نظر نہیں آتی تھی؟ کھیتوں میں کام کون کرتا تھا؟ بچوں کو پالتا کون تھا؟ یہ جنگوں میں جو کام چل رہا ہوتا تھا وہ کون کر رہا ہوتا تھا؟ کہ ہر جگہ مرد تھے. مرد تو جنگوں پہ چلے جاتے تھے تو پیچھے کون دیکھتا تھا؟ مطلب بچوں کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ اب تو یہ سسٹم ہو گیا کہ آپ پیسے ایزی پیسہ کر دیتے. اس زمانے میں تو ایزی پیسہ نہیں تھا. اونٹ پہ جانے والا, گھوڑے پہ جانے والا مرد کیا گھر میں آ کے دال روٹی دے کر جاتا تھا عورت کو؟ عورت اپنا نظام چلاتی تھی. تو ہم جو یہ دونوں بنیادی اکائیاں ہیں ان کو آپ نے کس چکر میں پھنسایا ہوا ہے؟ اب وہ مولوی, وہ ان حضرت سے پوچھا جائے کہ آپ دن میں کتنی ریلز دیکھتے ہیں, کتنی ایکٹریسز کو آپ دیکھتے ہوں گے, اور ان کو اسلام سمجھانے آپ پہنچے ہوئے ہوں گے سب سے پہلے. بھائی آپ خود تو سمجھ لیجئے, آپ کو اپنی آنکھ کے پردے کا تو خود نہیں معلوم ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور لوگوں کو ڈیٹریکٹ کیا ہوا ہے. دیکھیے, دین اتنا حسین ہے, اتنا حسین ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت اور ہر عمر کے شخص کو, عورت کو وہ پروٹیکشن دیتا ہے. دین اسلام وہ دین ہے کہ کہیں پر بھی کسی معذور کو دیکھ لیں, کسی بچی کو دیکھ لیں, کسی عورت کو دیکھ لیں, آپ کا دین اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے. یہ مولوی کیا پروٹیکشن دیتے ہیں؟ ماں سوائے یہ کہ یہ خلفشار پیدا کرنے کے علاوہ, معاشرے کے اندر برائیاں پیدا کرنے کے علاوہ. اور میں تو سمجھتی ہوں دس از دا ایزیسٹ وے. دشمن کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان مولویوں کو فون کرنے کی ضرورت ہے خالی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے, کٹنگ اٹ شارٹ, آپ اس حق میں ہیں کہ بچیوں کو, خواتین کو گھر سے نکلنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اپنے اسکلز بڑھانے چاہیے.
بالکل کرنا چاہیے، اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اپنے حدود میں اپنی لمیٹیشنز میں رہ کر کرنا چاہیے. اور جتنے بھی مولوی حضرات ہیں جو نفرتوں کے بیج بوتے ہیں مرد اور عورت کے دل میں، یہ جو طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے، یہ اس میں بہت بڑا ہاتھ مولویوں کا ہے. یہ تو میاں بیوی پہ ڈال دیتے ہیں خالی. یہ آپ جو نفرت کا بیج بو رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں، تو وہ کہیں تو پھل پھول رہا ہے. تو آپ اس مقابلے کو ختم کیجئے، دین سمجھائیں لوگوں کو. مرد عورت اور وہ جو کیا ہیں وہ جنت کی حوریں نہیں سمجھائیں، آپ ان کو دین سمجھائیں. آپ بتائیں کہ رب تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، خاتون کو کس طرح. آپ مذاق بنانا عورتوں کا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دل آزاری کرنا، یہ آپ کو سکھایا گیا ہے دین اسلام. یہ کہتا ہے آپ جیسی خاتون اگر ایسی ویڈیو سامنے آ جائے کیا محسوس ہوتا ہے دل؟ دیکھیے میں تو اس کو دیکھتی نہیں ہوں، پہلی تو بات ہے، میں اس کو اسکرول اپ کر دیتی ہوں. لیکن آپ کسی کے دل کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ رب کو اس بات پہ جواب دیں کہ آپ نے دل توڑ دیا. اب جیسے آج میری باتوں پہ بہت سے مولوی حضرات کا دل ٹوٹنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ تل ملائیں گے کہ خاتون نے یہ ایسا کیوں کہا. تو یہ دیکھیے یہ ہارڈ نہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک سیریز کے لیے، کنورزیشن کے لیے، گفتگو کے لیے تیار رہنا چاہیے، ڈیبیٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی کیوں رہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو مثبت اور منفی دونوں چیزیں بتائیے. آپ بتائیں لوگوں کو ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے. بچیوں کو معلوم، آپ تربیت کریں نا بچیوں کی. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بچیاں ٹھیک سے باہر نہیں جا رہی، تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مطلب اتنے صرف بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو، یا پھر اپنے کیمرہ پہ آپ انٹرٹین کر رہے ہیں؟ آپ جائیں لوگوں کو تہذیب سکھائیں اور اپنی مثال سے. جیسے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ اتنی حسین ہستی اس دنیا کی، اتنی بڑی طاقت اس دنیا کی، لیکن عملی قدم ٹھیک ہے انہوں نے اپنے عمل سے بتایا ہے. تھینک یو بہت شکریہ دعا صاحبہ. I'm gonna catch you again very soon. انشاءاللہ. سردار ام کلثوم دعا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور جیسا کہ اس پروگرام، اس پوڈ کاسٹ کے آغاز میں نے کہا تھا، کسی ایسی خاتون کو میں ڈھونڈ رہا تھا جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے، آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک خاتون کے اندر وہ تمام تر صلاحیتیں، چاہے وہ نوکری کریں، چاہے وہ کاروبار کریں، چاہے وہ سیاست میں قدم رکھیں، چاہے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. شی از اے ونڈرفل اسپیکر. تو ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بالخصوص ان خواتین کے لیے، ان بچوں کے لیے جو آخری بات دعا صاحبہ نے کی، یہی پیغام میری طرف سے بھی ہوگا. پیغام نہیں ہوگا بلکہ یہ سپورٹ ہوگی، یہ طاقت سمجھیں آپ کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں. اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے اسکلز بڑھانا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے ہنر، پہلے تو کوئی ہنر سیکھنا چاہتی ہیں، پھر اس کو مزید نکھارنا چاہتی ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں، آپ آسمان پر اڑان بھرنا چاہتی ہیں، سمندر کی گہرائی میں جانا چاہتی ہیں، تو ضرور ہمت کریں، باہر نکلیں. آپ کے بھائی، آپ کے والد شادی شدہ ہیں تو آپ کے شوہر، آپ کے بچے آپ کا حوصلہ بننے چاہیے اور ان سب کو آپ پر فخر ہونا چاہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ